آئیے بات کرتے ہیں سپر انٹیلیجنس کی، سپر اے آئی کی، جو اے آئی کی تیسری شاخ ہے، تیسری برانچ ہے، اور یہ اس کی آخری برانچ ہے۔ آ، یہ اسٹرانگ اے آئی کا اگلا لاجیکل اسٹیپ ہوگا۔ دیکھیے جو انسان ہے نا، انسان تو بایولوجیکلی ریسٹرکٹیڈ ہے کہ کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب انسان کی وہی دو آنکھیں، دو ہی ہاتھ ہیں، دو ہی ٹانگیں ہیں، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ وہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہی 60-70 سال کی زندگی ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کمپیوٹر میں تو کوئی پیدائش کے عمل نہیں ہوتے، کمپیوٹر میں تو کوئی بچہ نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لرننگ کے فیز کو بولتے بھی ہیں کہ جی کمپیوٹر جب پروگرام بنا، جب لرن کرنا سیکھا، تو اس وقت وہ نومولود بچہ ہے۔ تو نومولود بچے سے جوان اور بوڑھے بننے تک اس کو کتنا ٹائم چاہیے؟ کیونکہ وہ تو کمپیوٹنگ پروسیسنگ ہوگی، بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ وہ 100-200 سال کا سفر کچھ سیکنڈوں کے اندر کر سکتا ہے۔ پھر اس کو روکا کس نے؟ اب کمپیوٹر مر تو نہیں جائے گا، اس کی کوئی روح تو نکل نہیں جائے گی۔ تو انسان جو 60-70 سال میں سیکھ کے مر جاتا ہے اور کتنا اپنی انفارمیشن آگے فارورڈ کر سکتا ہے؟ کمپیوٹر تو جب تک بجلی ہے، جب تک اس کا الگورتھم چل رہا ہے، اس کو چلتے ہی رہنا ہے۔ 100 سال، 200 سال، 300 سال، اور اپنی تمام تر 100% انفارمیشن کسی اور کو پاس کرنا بھی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو چاہیں سکھانا تو آپ کتنا سکھا پائیں گے جو زندگی میں سیکھا ہے آپ نے؟ 1 گھنٹہ بول لیں گے، 2 گھنٹہ بول لیں گے، 1 دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، سال، بس اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں بول سکتے نا، نہیں سکھا سکتے۔ آپ کو ساری انفارمیشن جو آپ نے سیکھی ہوتی ہے خود بھی یاد نہیں ہوتی، وہ خود آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے لاشعور کے اندر ہوتی ہیں جو ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی ہیلپ تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو بتا نہیں پاتے۔ بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہمیں آتی ہے، ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی نے زندگی میں آم نہیں کھایا اور آپ اس کو آم کا ذائقہ بتا دیجئے، تو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یہ کھٹا ہوتا ہے، کیسا؟ املی جیسا؟ نہیں، میٹھا ہوتا ہے، شہد جیسا۔ اب آپ کو پتہ ہے آم کا ذائقہ، آپ کھاتے بھی ہیں، آپ 1000 پھلوں کے اندر آنکھ بند کر کے آم کھائیں تو آم کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے آم کھایا، اس کو شناخت کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، معلوم کر پائیں گے، پہچان کر پائیں گے۔ اس کے باوجود آپ بتا نہیں سکتے۔ آپ اپنے امی ابو کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر، وہ الٹے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، صرف گیٹ سے چلنے کے اسٹائل سے آپ بتا دیتے ہیں جی میرے ابو جا رہے ہیں۔ اب بتائیے کمپیوٹر کو ایکسپلین کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، آپ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بتا دیتے ہیں کہ اس شخص نے بال کٹوائیں۔ اب یہ کیسے آپ نے پہچانا؟ آپ کمپیوٹر کو بتائیں تو شاید آپ کی اس میں زندگی گزر جائے۔ تو کمپیوٹر جو ہے وہ بایولوجیکلی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے۔ اگر ہم کمپیوٹر سائنس اور اے آئی کا ایولیوشن کا کو دیکھیں تھوڑا سا، تو اگر ہم 60-70 سال پہلے دیکھیں تو اے آئی جو تھی وہ جرثوموں کے برابر تھی۔ مطلب اس میں جرثوموں جتنی، امیبا جتنی، یا بیسک جو آرگنزم ہوتے ہیں سنگل سیل آرگنزم، اتنی عقل تھی۔ پھر اس کے بعد وہ تو ترقی کی، اس میں چوہے جتنی عقل آ گئی، یعنی کہ اے آئی دیکھ سکتی ہے، اے آئی ایک پاتھ سے دوسرے پاتھ پہ جا سکتی ہے، جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکتی ہے، اپنے پاتھ کو ٹریورس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اے آئی تقریباً آ گئی ہمارے پاس مکھیوں جتنی، شہد کی مکھی ہوتی ہے، کاکروچز ہوتی ہے، سوام انٹیلیجنس میں تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کل اے آئی تقریباً بندروں کے برابر ہے، لیکن بندروں سے انسان تک آنے پہ اس نے کس نے روکا ہے؟ اگلے 5-10 سال میں وہ انسان کے برابر آ جائے گی۔ لیکن انسان کے پاس برابر آ کے رک کیوں جائے گی؟ اے آئی آگے جائے گی، اے آئی کو کوئی روک تو نہیں رہا نا۔ اس کو ہم سپر انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسمال بورڈس، چھوٹے چھوٹے سوامس مل کر ایک سپر انٹیلیجنس تخلیق کریں گے، اور ان کی جو کمبائن انٹیلیجنس ہوگی سوام انٹیلیجنس کی طرح، یا ہمارے پاس ایمرجنٹ پراپرٹی ہوگی، یہ کسی بھی انسان سے یا تمام انسانوں سے اور تمام جانوروں سے بہت زیادہ ہوگی، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل کے اے آئی سب کے سب سسٹم فارم کریں گی اور یہ ڈیسیشنز لیں گی ہمارے لیے بھی اور ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی۔ اب ٹرمینیٹرز کا اسکائی نیٹ دیکھیں، ایونجرز میں الٹرون دیکھیں، میٹرکس کا آرکیٹیکٹ دیکھیں، تو ساری کی ساری اسی سپر اے آئی کی مثال ہے۔ یہ قابل فکر بات بھی ہے، اس سے ہمیں خوفزدہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر سپر اے آئی آئی تو انسانوں کے بہت سارے فیصلے کمپیوٹرز کر رہے ہوں گے، اور یہ آج کی دنیا میں آلریڈی ہو رہے ہیں۔ آپ ویزا اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، دنیا میں 100 سے اوپر ممالک ہیں جو ویزا اپلیکیشن کو اپروو کرنے سے پہلے اے آئی کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کے سوشل میڈیا فیڈ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ آپ لنکڈ ان کے اوپر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ایک آٹومیٹک ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے، جو اپلیکینٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ 10,000 میں سے 100 جو سی ویز شارٹ لسٹ کرتا ہے، وہ اے آئی الگورتھم کر رہا ہے۔ آپ کہاں پہ انٹری کرتے ہیں، کہاں کا ویزا لیتے ہیں، کون سی ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ کو لون ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کو انشورنس پالیسی ملتی ہے نہیں ملتی، ہیلتھ کا میڈیکل کلیم آپ کا اپروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ساری اے آئی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ والمارٹ میں شاپنگ کرنے آتے ہیں، اے آئی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی چیز دینی ہے، کون سی نہیں لینی۔ نیٹ فلکس کی اے آئی کنٹرول کرنی ہے کہ آپ کو کیا دکھانا چاہیے، امیزون کی اے آئی کنٹرول کرنی ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، لیکن بس ہمیں اس کا صرف پتہ نہیں ہے۔ تم کنٹرول تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن جب یہ اسکائی نیٹ اور الٹرونس کے لیول کے اوپر پہنچے گی، پھر تو شاید اے آئی کی مرضی کے بغیر ہم لوگ سانس بھی نہ لے سکیں۔ یہاں پہ اس ڈیفینیشن کی اقسام کو کلوز کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اے آئی کی اقسام پہ ہی بات کریں گے، لیکن کسی اور زاویے سے۔